ایک چھوٹے سے گاؤں نورپور میں ایک غریب خاندان رہتا تھا۔ اس خاندان کے دو چراغ تھے، بڑا بھائی صابر اور اس کی چھوٹی بہن صبرا۔ صابر کی عمر 25 سال اور صبرا کی عمر 17 سال تھی۔ ان کے والدین کا سایہ بچپن میں ہی سر سے اٹھ گیا تھا۔ غربت اور مشکلات کے بھنور میں پھنسے ان بہن بھائیوں کے لیے زندگی کا ہر دن ایک آزمائش تھی۔ والدین کا انتقال، صابر اور صبرا کے والد ایک مزدور تھے جو دن رات محنت کر کے بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کا انتظام کرتے تھے۔ لیکن ایک دن کام کے دوران والد ایک حادثے کا شکار ہو گئے اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ والد کی وفات کے کچھ ہی عرصے بعد ماں بھی بیماری کے ہاتھوں ہار گئی۔ دونوں بہن بھائی یتیم ہو گئے اور ان کا دنیا میں کوئی سہارا نہ رہا۔ صابر کی ذمہ داری والدین کی وفات کے بعد صابر نے اپنی بہن کی کفالت کی ذمہ داری سنبھالی۔ وہ دن بھر گاؤں کے مختلف لوگوں کے کھیتوں میں کام کرتا اور شام کو بہن کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتا۔ صبرا نے بھی اپنی عمر سے بڑھ کر سمجھداری دکھائی اور گھر کے کام سنبھال لیے۔ دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کے لیے زندگی کا سہارا تھے۔ مشکلات کا آغاز صابر کی کمائی بہت کم تھی اور اس پر گاؤں کے جاگیردار کا قرض بھی تھا جو ان کے والد نے اپنی بیماری کے دوران لیا تھا۔ جاگیردار آئے دن صابر کو دھمکیاں دیتا کہ اگر قرض وقت پر واپس نہ کیا گیا تو ان کا چھوٹا سا گھر ضبط کر لیا جائے گا۔ صابر کے لیے یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ وہ دن رات مزدوری کرتا لیکن قرض کی رقم اتنی زیادہ تھی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہ لیتی۔ صبر کی کاربانی صبرا نے اپنے بھائی کی مشکلات کو سمجھتے ہوئے ایک دن فیصلہ کیا کہ وہ بھی کام کرے گی۔ گاؤں میں ایک رئیس زادی کے گھر میں کام مل گیا، لیکن وہاں کی مالکن نے صبرا کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ وہ ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ کرتی اور زیادہ کام لیتی۔ صبرا خاموشی سے سب برداشت کرتی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس کی محنت سے بھائی کا بوجھ کم ہوگا۔ جاگیردار کی دھمکی، ایک دن جاگیردار نے صابر کو بلایا اور کہا، اگر قرض کی رقم واپس نہیں کی گئی تو تمہاری بہن کو اپنے گھر کی نوکرانی بنا لوں گا۔ یہ سن کر صابر کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے جاگیردار سے رحم کی بھیک مانگی لیکن وہ سنگدل آدمی کسی بات پر راضی نہ ہوا۔ صابر رات بھر پریشان رہا لیکن اس نے بہن کو کچھ نہیں بتایا۔ قسمت کا ایک اور امتحان، ایک دن صبرا بیمار پڑ گئی۔ اس کے جسم میں بخار تیز ہو گیا لیکن صابر کے پاس دوائی کے پیسے نہ تھے۔ وہ گاؤں کے حکیم کے پاس گیا لیکن حکیم نے مفت علاج سے انکار کر دیا۔ صابر نے اپنی جوتیاں تک بیچ دیں تاکہ بہن کی دوا خرید سکے۔ آخری قربانی صبرا کی حالت بگڑتی گئی۔ اس نے اپنے بھائی سے کہا، بھائی تم نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے لیکن اب میری زندگی ختم ہو رہی ہے، مجھے فکر ہے کہ تم اکیلے کیسے رہو گے۔ صابر کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس نے اپنی بہن کو تسلی دی لیکن دل ہی دل میں وہ جانتا تھا کہ وہ اسے کھو دے گا۔ صبرا نے اپنے آخری لمحوں میں بھائی سے کہا، بھائی تم صبر سے کام لینا اور ہمیشہ یاد رکھنا کہ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ صابر کی تنہائی، صبرا کے جانے کے بعد صابر بالکل تنہا ہو گیا۔ اس کا دل ٹوٹ گیا لیکن اس نے زندگی کی مشکلات کے آگے ہار نہیں مانی۔ وہ اپنی بہن کی یادوں کے سہارے جیتا رہا اور ہمیشہ یہ دعا کرتا رہا کہ اللہ اس کی بہن کو جنت میں جگہ دے۔ یہ کہانی صبر اور قربانی کی مثال ہے جو یہ سکھاتی ہے کہ مشکل ترین حالات میں بھی محبت اور احسار کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ دوستوں ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔